مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط مبارک قیصر روم کے نام۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس خط لے کر بصرہ تشریف لے گئے اور وہاں قیصر روم کے گورنر شام حارس غسانی کو دیا۔ اس نے اس نامہ مبارک کو بیت المقدس بھیج دیا کیونکہ قیصر روم ہرقل ان دنوں بیت المقدس کے دورہ پر آیا ہوا تھا۔ قیصر کو جب یہ خط مبارک ملا تو اس نے حکم دیا کہ قریش کا کوئی آدمی ملے تو اس کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ قیصر کے احکام کے مطابق تلاش شروع کر دی گئی۔ اتفاق سے ابو سفیان اور عرب کے کچھ دوسرے تاجر مل گئے۔ یہ لوگ قیصر کے دربار میں لائے گئے۔ قیصر نے بڑے طمطراق کے ساتھ دربار منعقد کیا اور تاج شاہی پہن کر تخت پر بیٹھا اور تخت کے گرد اراکین سلطنت، بطارکہ اور احبار و رہبان وغیرہ سب باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں عرب کے تاجروں کا گروہ دربار میں حاضر کیا گیا اور شاہی محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر قیصر نے ترجمان کو بلایا اور اس کے ذریعے گفتگو شروع کی۔ سب سے پہلے قیصر نے یہ سوال کیا کہ عرب میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے اس کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں۔ قیصر نے ان کو سب سے آگے کیا اور دوسرے عربوں کو ان کے پیچھے کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھو، اگر سفیان کوئی غلط بات کہے تو تم لوگ اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ پھر قیصر اور ابو سفیان میں مکالمہ ہوا۔ قیصر کہتا ہے مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان بولا ان کا خاندان شریف ہے۔ پھر قیصر نے کہا کیا اس خاندان میں ان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان بولا نہیں۔ قیصر کیا ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ تھا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ پھر قیصر نے کہا جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا صاحب اثر؟ تو ابو سفیان کہنے لگا کمزور لوگ ہیں۔ پھر قیصر نے کہا ان کے متابعین بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ قیصر نے کہا کیا کوئی ان کے دین میں داخل ہو کر پھر اس کو ناپسند کر کے پلٹ بھی جاتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ پھر قیصر نے کہا کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگ انہیں جھوٹا سمجھتے تھے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ تو قیصر نے کہا کیا وہ کبھی عہد شکنی اور وعدہ خلافی بھی کرتے تھے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ابھی تک تو نہیں کی ہے، لیکن اب ہمارے اور ان کے درمیان حدیبیہ میں جو ایک نیا معاہدہ ہوا ہے معلوم نہیں اس میں وہ کیا کریں گے۔ پھر قیصر نے کہا کیا کبھی تم لوگوں نے ان سے جنگ بھی کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں جنگ کی ہے۔ پھر قیصر نے کہا نتیجہ جنگ کیا رہا ہے؟ ابو سفیان بولا کہ کبھی ہم جیتے کبھی وہ۔ پھر قیصر روم نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان بولا وہ کہتے ہیں کہ تم ایک خدا کی عبادت کرو، کسی اور کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کو چھوڑو، نماز پڑھو، سچ بولو، پاک دامنی اختیار کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اس سوال و جواب کے بعد قیصر نے کہا کہ تم نے ان کو خاندانی شریف بتایا اور تمام پیغمبروں کا یہی حال ہے کہ ہمیشہ پیغمبر اچھے خاندانوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ ان کے خاندان میں کبھی کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ یہ شخص اوروں کی نقل اتار رہا ہے۔ تم نے اقرار کیا ہے کہ ان کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں ہوا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو میں سمجھ لیتا کہ یہ شخص اپنے آباء و اجداد کی بادشاہی کا طلبگار ہے۔ تم مانتے ہو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، تو جو شخص انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا بھلا وہ خدا پر کیوں کر جھوٹ بولے گا؟ تم کہتے ہو کہ کمزور لوگوں نے ان کے دین کو قبول کیا ہے، تو سن لو ہمیشہ ابتدا میں پیغمبروں کے متبعین مفلس اور کمزور ہی لوگ ہوتے رہے ہیں۔ تم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کی پیروی کرنے والے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تم ایمان کا معاملہ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ تم کو یہ تسلیم ہے کہ کوئی ان کے دین سے پھر کر مرتد نہیں ہو رہا، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی شان ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ جب
اس کی لذت کسی کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو پھر وہ کبھی نکل نہیں سکتی۔ تمہیں اس کا اعتراف ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی غداری اور بد عہدی نہیں کی ہے، تو رسولوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کبھی کوئی دغا فریب کا کام کرتے ہی نہیں۔ تم نے ہمیں بتایا کہ وہ خدا وحدہ لا شریک کی عبادت، شرک سے پرہیز، بت پرستی سے ممانعت، پاک دامنی، صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں، تو سن لو کہ تم نے جو کچھ کہا ہے اگر یہ صحیح ہے تو وہ ان قریب اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے جہاں اس وقت میرے قدم ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ایک رسول کا ظہور ہونے والا ہے، مگر میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ رسول تم عربوں میں سے ہوگا۔ اگر میں یہ جان لیتا کہ میں ان کی بارگاہ میں پہنچ سکوں گا تو میں تکلیف اٹھا کر وہاں تک پہنچتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کا پاؤں دھوتا۔ قیصر نے اپنی اس تقریر کے بعد حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا جائے۔ نامہ مبارک کی عبارت یہ تھی کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کا بادشاہ ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کا پیرو ہے۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو مسلمان ہو جا، تو سلامت رہے گا، خدا تجھ کو دگنا ثواب دے گا، اور اگر تو نے روگردانی کی تو تیری تمام رعایا کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کو خدا نہ بنائیں، اور اگر تم نہیں مانتے تو گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ قیصر نے ابو سفیان سے جو گفتگو کی، اس کے درباری پہلے ہی انتہائی برہم اور بیزار ہو چکے تھے۔ اب یہ خط سنا۔ پھر جب قیصر نے لوگوں سے یہ کہا کہ اے جماعت روم، اگر تم اپنی فلاح اور اپنی بادشاہی کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو، تو درباریوں میں سے اس قدر ناراضگی اور بیزاری پھیل گئی کہ وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح بدک بدک کر دربار سے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے، مگر چونکہ تمام دروازے بند تھے اس لیے وہ لوگ باہر نہ نکل سکے۔ جب قیصر نے اپنے درباریوں کی نفرت کا یہ منظر دیکھا تو وہ ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ان درباریوں کو بلاؤ۔ جب سب آ گئے تو قیصر نے کہا، ابھی میں نے تمہارے سامنے جو کچھ کہا اس سے میرا مقصد تمہارے دین کی پختگی کا امتحان لینا تھا، تو میں نے دیکھ لیا کہ تم لوگ اپنے دین میں بہت پکے ہو۔ یہ سن کر تمام درباری قیصر کے سامنے سجدہ میں گر پڑے، اور ابو سفیان وغیرہ دربار سے نکال دیے گئے اور دربار برخاست ہو گیا۔ چلتے وقت ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب یقیناً ابو قبشہ کے بیٹے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت بڑھ گیا، دیکھ لو رومیوں کا بادشاہ ان سے ڈر رہا ہے۔ قیصر چونکہ تورات و انجیل کا ماہر اور علم نجوم سے واقف تھا، اس لیے وہ نبی آخر الزمان کے ظہور سے باخبر تھا، اور ابو سفیان کی زبان سے حالات سن کر اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہو گیا تھا، مگر سلطنت کی حرص و ہوس کی آندھیوں نے اس چراغ ہدایت کو بجھا دیا اور وہ اسلام کی دولت سے محروم رہ گیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہر مقام پر ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔